بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے آداب، درس نمبر 1۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان کہ طہارت نصف ایمان یا ایمان کا حصہ ہے، اس کو ذکر فرمایا، اور فقہ کی تقریباً تمام کتابیں طہارت سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کو سیکھنا، اس کے مسائل سیکھنا، ان کے آداب سیکھنا۔ آج کے درس میں طہارت کے آداب میں سے 10 آداب ذکر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، آدمی کو جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو ایسے وقت میں اسے کھانے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہونا چاہیے، خاص طور پر جب پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہو اور انہیں روک کر آدمی کھانے پر بیٹھ جائے یا پیشاب پر، یہ صحت اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے وقت میں انسان قضاء حاجت کے لیے جائے اور اپنے آپ کو فارغ کرنے کے بعد نماز ادا کرے یا کھانے کے لیے بیٹھ جائے۔ نمبر 2، جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جائے تو اگر کسی کی انگلی میں انگوٹھی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا نام ہے یا حضور کا نام لکھا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے، تو ادب یہ ہے کہ اسے اتار کر باہر چھوڑ دے اور اس کے بعد چلے جائے یا پھر اس کو جیب میں رکھ دے، لیکن اس انداز سے کہ وہ ظاہر ہو، یہ ادب کے خلاف ہے، اس انداز سے بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء جاتے ہوئے جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی یا کسی چیز سے ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل جو دعا ہے اس کو پڑھ لے۔ وہ دعا ہے جو ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ مختصر سی دعا ہے، یہ یاد ہونی چاہیے۔ بیت الخلاء جانے سے قبل اس دعا کو پڑھ لے، آداب میں سے ہے۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ نمبر 6، رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ پیٹ کرے۔ حدیث میں دونوں سے منع کیا گیا ہے، اس انداز سے بیٹھے کہ قبلے کی طرف نہ چہرہ آئے نہ پیٹ آئے۔ نمبر 7، قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے سطر نہ کھولے کھڑے بلکہ بیٹھے بیٹھے، یعنی جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے جا رہا ہو ایسے ہی وقت میں سطر کو کھولے۔ نمبر 8، اپنے سطر کو یعنی جو مستور اعضاء ہے قضاء حاجت کے وقت ان کو بالکل نہ دیکھے، ان کی طرف نگاہ نہ کرے، یہ حیا کے انتہائی منافی ہے۔ نمبر 9، قضاء حاجت کے دوران پیشاب یا پخانہ کی طرف بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے، یہ بھی آداب کے منافی ہے۔ نمبر 10، قضاء حاجت کے لیے جب پیشاب کرنا ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔